جی وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر اویز آپ؟ الحمد للہ تھینک یو سو خیریت. مچ آپ ہمارے شو میں آئے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور ذیابیطیز کا مریض جو ہے ظاہر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ذیابیطیز کے مریض کو روزہ رکھنا ہے تو اس کو کیا احتیاطی تدابیر پہلے سے کرنی ضروری ہے؟ دیکھیں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں اس میں ویسے تو دنیا بھر میں جو موسٹ کامن فارم آف ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 کہلاتی ہے، جس کی اکثر وجہ جو ہوتی ہے موٹاپا ہے اور بیٹھا رہنا اور اس طرح کھانے پینے کی عادات ہیں. تو جن لوگ اور یہ دنیا بھر میں 90-95% ہوتی ہے، تو ایسے لوگ تو روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے جو بچپن میں اکثر ہو جاتی ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور انسولین ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں پھر پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ ہر ڈائبٹک پیشنٹ جس کو ڈائبٹیز ہے وہ رمضان سے 6 ہفتے 8 ہفتے پہلے یا 1 ماہ پہلے جو ہے اپنے معالج سے ملے اور اپنے کچھ ضروری ٹیسٹ کروا لے، جس میں 3 ماہ والا شوگر کا ٹیسٹ، HbA1c ہے، گردے ٹھیک کا ہے. ٹیسٹ ہے، اپنے بلڈ پریشر اور اپنی دواؤں کو جو ہے وہ کس طرح لینا ہے، وہ سب چیزیں اس سے مل کے ڈسکس کرے. اور اگر رمضان سے پہلے بہت خراب شوگر کنٹرول چل رہا ہے تو وہ رمضان سے پہلے ہی ٹھیک کر لیا جائے. اور اسی طرح اگر بہت ٹائٹ چل رہا ہے اور لو بھی ہو جاتی شوگر تو اس کو دیکھا جائے. تو مختلف پہلو ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے مل کر اپنے معالج سے مشورہ کرے اور کچھ ضروری ٹیسٹ جو میں نے بتایا، گردے کا ٹیسٹ ہے، اسی طرح 3 ماہ والا شوگر کا ٹیسٹ ہے، اور اپنی دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ ہے کس طرح لینی ہے، کس طرح سیف فاسٹنگ کر سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. تو تو ملنا ضروری. ڈاکٹر ویس کیا ادویات میں کیا چینجز کی جاتی ہیں؟ مطلب سحری کی دوائی چینج کر دی جاتی ہے، کس طرح ایڈجسٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے دوائیوں میں؟ دیکھیے جب وہ اپنے مالج سے ملنے آتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پریویس کنٹرول کیسا چل رہا ہے. اگر ٹھیک ہے. وہ اچھا HbA1c 3 ماہ کا شوگر کنٹرول بہت اپروپریٹ ہے تو صرف ایڈجسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے گردے کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، اس کو پہلے کوئی دل کا عارضہ نہیں رہا، دل کے فنکشن ٹھیک ہیں، اس کی کوالٹی آف لائف اور بہت موبائل اور بہت ایکٹیو پیشنٹ ہے، تو ان چیزوں کو بس ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اس میں ایڈجسٹمنٹ میں یہ ہے کہ ایک تو اس کو ڈائٹ بتائی جاتی ہے کہ رمضان کی ڈائٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کس قسم کی ہوتی ہے، افطار پہ ہم لوگ کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں، بالکل. سحر پہ کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ چیزیں لے سکتا ہے، کیا وہ چیزیں نہیں لے سکتا، اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، کن کو بالکل نہیں لینا ہے. تو یہ ساری ڈسکشن ہے ڈائٹ کے اسپیکٹ سے. پھر اس میں سیکنڈ پارٹ جو آتا ہے وہ ایکسرسائز کا ہے کہ رمضان میں اگر ایکسرسائز کرتا تھا تو وہ کیسے کرنی ہے یا نہیں کرنی، کتنی کر سکتا ہے، یا تراویح پڑھنے والا آدمی ہے تو وہ نہیں کرے گا کیونکہ اگر تراویح پڑھتا تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے. بالکل. تیسری پارٹ جو ہے پھر وہ میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹ ہے. میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹ میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو دوائیوں پہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں. جو لوگ دواؤں پہ ہوتے ہیں اگر وہ صرف ایک ہی ٹیبلٹ لیتے ہیں جیسے گلوکوفیج لیتے ہیں اور ان کا شوگر کنٹرول بہت اچھا ہے تو وہ جو ان کی افطار پہ کر دی جاتی ہے اور سحر کی دوا ہٹا دی جاتی ہے کبھی کبھار بہت اچھے کنٹرول والے، یا پھر سحر پہ تھوڑی سی ڈوز کم کر دی جاتی ہے اور یا افطار پہ بڑھا دی جاتی ہے. تو سحری کی دوا عموماً صبح والی دوائیں افطار پہ آ جاتی ہیں، لیکن اگر اور جو شام والی ہیں وہ یوزلی سحر پہ آ جاتی ہیں. اس میں بھی پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی ڈوز ریڈکشن کرنی ہے، دوا کتنی کم کرنی ہے، کیا پوری ڈوز دینی ہے یا اس میں کچھ کمی کرنی ہے. یوزلی 20-30% ریڈکشن ہوتی ہے میڈیکیشن میں بھی، اسی طرح انسولین میں بھی اتنی ریڈکشن کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ رمضان میں بھی اچھا کنٹرول رہے اور رمضان کے بعد بھی اچھے آؤٹ کمز ہوں. کیونکہ جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ فاسٹنگ کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور ڈائبٹیز میں یہ بینیفٹس ملٹیپلائی ہوتے ہیں بالکل. اگر پراپر طریقے سے فاسٹنگ دوائی. ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے دوا لے، مالج سے ملے، تو وہی جو اس کی عبادت ہے وہ اس کو جسمانی توانائی اور ترقی اور اس کی جو صحت ہے اس میں بھرپور طریقے سے افادیت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے بہت سارے ڈاکٹر صاحب ایسے مریضوں کو دیکھا بھی ہے کہ جب وہ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی ڈائبٹیز کافی کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل. اکثر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سال بھر کنٹرول نہیں ہوتی لیکن رمضان ہو میں جاتی ہے. ضرور کنٹرول ہو جاتی ہے.
ماسوائے وہ لوگ جو بہت ہی شوقین ہوتے ہیں کھانے پینے کے اور وہ افطار پہ پرہیز میں کمزور رہتے ہیں، بالکل لیکن اکثریت میں ایسا دیکھا جاتا بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ ویسے تو واقعی میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی ہے کہ آپ کا روزہ ہو اور آپ کے سامنے بس پکوڑے سموسے جی نہ ہو، تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ پہلے ڈائریکٹ کھانا کھا لیں، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے کہ ہم ان تمام چیزوں کا استعمال کریں۔ اصل میں یہ سب ہر کسی کے نا اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، انڈیویجولائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون کس طرح کھانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ، اکثریت تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بہت ہی اس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں، افطار پہ جو مطلب کیا کہتے ہیں تلی ہوئی چیزیں بہت بالکل زیادہ ہوتی ہیں اس میں، کھانے کو وہ رات میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھاتے، بہت کم لوگ کھانا کھاتے کھانا ہیں۔ کھاتے تو انڈیویجولائزیشن امپورٹنٹ ہے، تو وہ ڈائٹ جب وہ ڈسکس کرتے ہیں آ کے ایک ایک چیز ایسپیکٹ کو ڈائٹیشین سے پراپرلی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بتانا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل لیکن یہ ہے کہ فوڈ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں تو روز افطار پہ آپ سمجھے کہ تقریباً ہر انسان شربت پی رہا ہوتا ہے، بالکل تو اس میں یہ پوچھنا ہے کہ شربت نہیں پی سکتے تو کیا پی سکتے ہیں، مطلب نمکین لسی لے سکتے ہیں، لیموں والا بالکل شربت لے سکتے ہیں صحیح بات ہے۔ کبھی، اور کچھ جگہوں پہ ڈائٹ جامع یہ ملتے ہیں شربت، تو وہ لے سکتے ہیں۔ سب سے اچھا ڈاکٹر صاحب پانی پی لیں۔ جی بہترین چیز ہے پانی پی لے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ لمبا روزہ اگر ہو تو چانسز ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ویس کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اس کو میٹھے کی ہی کریونگ بہت ہوتی ہے؟ جی جی، اکثر ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے وزن زیادہ ہوتے ہیں اور میٹھے کی کریونگ اس لیے ہوتی ہے کہ اکثر کے جو ہیں وہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، ہماری باڈی میں جو انسولین بنتی ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہوتی، تو وہ جب اس کے لیولز بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بھوک لگاتی بہت ہے وہ، اور خاص طور پہ میٹھے کی لگاتی ہے، کیونکہ انسولین کا کام گلوکوز کو جو ہے نا وہ لبلبے سے گلوکوز کو مسلز میں، ہمارے پٹھوں میں اور جگر میں اسٹور کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر انہیں بہت میٹھے کی طلب ہوتی ہے تو انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن کھانوں کو کھانے سے ان کی یہ طلب میں کمی ہو جائے گی اور ان کا گلوکوز لیول برقرار رہے گا اور ان کا وزن نہیں بڑھے گا اور ان کی صحت اچھی رہے گی۔ بالکل۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اچھا ڈاکٹر سوال ہے۔ صاحب، جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے جی ذیابیطیز کے مریض نے، تو کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا وہ گر جائے یا بے ہوش ہو جائے؟ تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے روزہ رکھنے کے دوران؟ جی، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز میں جو اصل رسک ہوتا ہے وہ تو عام طور سے جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ ہائی شوگر کا ہوتا ہے۔ بڑی ہوئی شوگر سے فوراً پریشان ہو جاتے، 400 500 آ جائے تو بھاگتے ہیں اسپتالوں میں اور ایمرجنسی میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہائی شوگر تو خطرناک ہے، اسی طرح امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لو شوگر بھی خطرناک ہے۔ تو جو پرانے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، لیکن اور وہ مانیٹرنگ بھی اکثر اوقات اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ پھر ان کی شوگر رمضان میں اگر وہ پہلے معالج سے نہیں ملے، اپنے ٹیسٹ نہیں کرائے، چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کرائے تو لو بھی ہو سکتی ہے، اور لو شوگر بھی اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنی ہائی شوگر ہے، اور اس میں ڈی ہائیڈریشن کا بہت چانس ہوتا ہے۔ اگر ہائی شوگر ہوگی، یورین آتا پیشاب آتا رہے گا، پیاس لگتی رہے گی، وہ بندہ برداشت تو کرتا رہے گا لیکن الٹیمیٹلی ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا، بلڈ پریشر ڈراپ کریں گے اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا وہ دیں گے کہ اگر کیا سمٹمز ایسے ہو جی رہے ہوں تو ہمیں روزہ توڑ سکتے ہیں ہم؟ جی، دیکھیں ہائی شوگر کے تو سمٹم جو ہے پیشاب آنا، پیاس لگنا ہے اور بالکل غنودگی اور گھبراہٹ اور اس قسم کی چیزیں، سر درد ہونا، یہ جنرل سمٹمز ہیں، لیکن زیادہ اسپیسیفک یہ ہے کہ وہ یورینیشن ہو اور پیاس لگے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ ہے کہ کچھ جیسے گائیڈ لائنس کا آپ نے تذکرہ کیا تو اس میں واضح ہے کہ کتنی گلوکوز لیول ہو اور پیشنٹ اپنی طبیعت دیکھے اور ٹائم دیکھے دن کا کیا بج رہا ہے اور وہ روزہ پورا گزار سکتا ہے کہ نہیں گزار سکتا، تو وہ روزے کو پھر توڑ سکتا ہے۔ مثلاً 300 سے زیادہ اگر شوگر آ رہی ہے اور دوپہر کا 12 بج رہا ہے، 10 بج رہا ہے اور پیشاب آئے چلا جا رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے اسے، تو ابھی کافی وقت باقی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر اسے ظاہر سی بات ہے روزہ توڑنا پڑے گا، اس ورنہ والے شوگر بڑھ رہی ہے؟ جی بڑی ہوئی شوگر ہے، ٹھیک 300 ہے۔ سے زیادہ ہے، ہائی شوگر ہے، تو اس کے سمٹمز بھی ہیں، تو کیونکہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے یہ تو۔ اسی طرح کوئی پیشنٹ ہے اور اس کی 70 سے کم ہو گئی اور ابھی 8 9 10 بج رہا تھا دن کا، صبح کا، اور جو ہے
اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایسے گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن، یہ لو شوگر کے علامات جو ہیں وہ گھبراہٹ ہونا، دل کی دھڑکن بڑھ جانا، پسینے آنا، غنودگی، نیند آنا، تھکن سا محسوس ہونا، بھوک کا لگنے لگ جانا، یہ ہوتے ہیں، ہیڈ ایک ہونا، سر کا درد ہونا. تو پھر اب ٹائم تو کافی زیادہ ہے، تو اتنا لمبا روزہ وہ نہیں رکھ سکے گا، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمضان میں شوگر چیک کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس میں ایک اور اسپیکٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ شروع کے روزوں میں جو ہے چاہیے اسے کہ پیشنٹ جو ہے جیسے سحری کے 2 گھنٹے بعد ایک شوگر چیک کر لے، دوپہر 12 سے 1 بجے کر لے، افطار سے پہلے کر لے، افطار کے 2 گھنٹے بعد کر لے. یہ 1 2 3 روزے ایسے کر کے دیکھ لے کہ اس کے لیولز کیا رہتے ہیں. صحیح. اگر وہ ہائی رہتے ہیں، بہت 300 پلس رہتے ہیں، زیادہ رہتے ہیں، یا بہت کم ہونے لگتے ہیں، تو مالج سے مل کے دواؤں کو مزید ایڈجسٹ کرا سکتا ہے، انسولین کی ڈوز کم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوگر چیک کرنا بھی ضروری ہے. ہائی بہت ہو جائے، طبیعت برقرار نہ رہے، اور اگر وہ 5 6 بج رہے ہیں اور افطار کا ٹائم قریب ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گزار سکتا ہوں تو پھر جاری رکھ سکتا ہے، لیکن مانیٹرنگ کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے اس کو. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے تھے لیکن ان کو شوگر کی بیماری نہیں ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ شوگر کی بیماری کی وجہ زیادہ میٹھا کھانا نہیں ہے بلکہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے. کیا بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. یہ بہت کامن سوال ہے جو اکثر لوگ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں. دیکھیے ڈائریکٹلی ڈپریشن ٹینشن سے شوگر نہیں بڑھتی. ایسا ہو جا اگر ایسا یہ سچ ہوتا تو آپ بھی جانتے ہیں آج کل کے زمانے میں 10 سال کے بچے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے. اس کو 5 سال 6 سال اسکول کے ایگزام کی، اس کی موبائل کی، آئی پیڈ کی، اس کی سب کی ٹینشن ہوتی ہے. تو اور دوسری بات، ایک اور آسان جواب یہ ہے کہ اب جیسے کئی ممالک ہیں جہاں اکثر جنگ ہی رہتی ہے، تو کیا وہاں سب لوگوں کو ٹینشن ہو گئی؟ پاکستان کے حالات دیکھیں، اس طرح اور چیزیں ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن میں کچھ لوگ کھانا بہت کھاتے ہیں. یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے یا وہ اپنی ٹینشن کو جو ہے نا وہ کھانے سے زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اکثر وہ کھانے کھاتے ہیں جس سے شوگر ہو جاتی ہے. مطلب مٹھائیاں اور اس طرح کے فاسٹ فوڈ، باربیکیو، یہ ساری. اور ٹینشن میں جو ہے نا کوئی انسان بہت واک کرنے والا ہو، فزیکلی ایکٹیو ہو، ایکسرسائز کرنے والا ہو، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹینس ہوگا، اسٹریس میں ہوگا، تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو آرام سے بیٹھ جائے گا اور سوچے گا، غور کرے گا چیزوں کو. تو وہ موبائل ہو جاتا ہے. مثلاً وہ چلتا پھرتا تھا لیکن اب ورزش ہی نہیں کر پاتا. تو ایسے لوگوں کو پھر وزن بڑھنے لگتا ہے، اور وہ نارمل ڈائٹ رہے ہوتے ہیں یا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وزن بڑھنے لگتا ہے، تو شوگر ہو جاتی ہے. تو انڈائریکٹلی تو یہ بات ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی یہ بات ابھی تک پروون بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. باقی رہ گیا کہ کچھ لوگ میٹھا بہت کھاتے ہیں اور شوگر نہیں ہوتی. ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے فیملی ہسٹری کیا ہے، اور ان کی پھر فزیکلی ایکٹیونیس کتنی ہے، کتنا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں جا کے کبھی نہ کبھی شوگر ڈیولپ ضرور کر سکتے ہیں. لمبے عرصے کے بعد ہو سکتا ہے وہ 5 سال. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے، وہ ایک سگریٹ پیتا ہے 1 پیکٹ، اور 2 مہینے کے بعد اس کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو جاتی ہے. اور ایک شخص ہے 60 سال سگریٹ پی، کبھی بھی اس سے کوئی بیماری نہیں ہوئی. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سگریٹ جو ہے وہ پینے سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کسی بھی شخص پر کہ اسے کب کوئی بیماری ہو جائے گی. آپ یہ ایسی بیماری ہے جسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اچھی غذا سے، ورزش سے، اور اپنے وزن کو، چیزوں کو دیکھ کر بچا جا سکتا ہے ان سے. بالکل بالکل آپ یہ صحیح کہا آپ نے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم 10 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو، جی یا ہمارے والد صاحب اتنے عرصے سے پیتے تھے. اور یہ بات سب سے زیادہ صحیح کہ آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا ڈاکٹر صاحب، جی جو اوبیسٹی بچوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کا اتنا سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا کہ ہم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے ذیابیطیز کی. جی بالکل. پاکستان جو ہے اگر آپ دیکھا جائے دنیا بھر میں ڈائبٹیز کے نمبر 3rd پر ہے نا. مطلب امریکہ جیسا بڑا ملک جس میں کتنی ریاستیں ہیں، وہ بھی جو ہے 4تھے نمبر پہ ہے. پاکستان دنیا بھر میں پاپولیشن وائز آبادی کے لحاظ سے ہم نمبر 1 پہ. انڈیا اور چائنا ہم سے آگے ہے، لیکن نمبر وائز ان کی آبادیاں بڑی بڑی ہیں. بالکل. اور ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہم خود جانتے ہیں،
اور یہ بیماری شروع میں تو اکثر کو کچھ بھی نہیں کرتی، اس لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں 400-300 شوگر ہے، ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بالکل بالکل صحیح کہ خاموش قاتل سی کہتے ہیں نا جی جسے جی جی بیماری جی ہے، جس کو کوئی سمٹمز ہی نہیں ہے آپ کے پاس. بالکل بالکل. اور یہ زیادہ تر انسیڈنٹلی حادثاتی طور پر ہی پتہ چلتی ہے، اور لمبے عرصے کے بعد 5-10-15 سال خراب رہنے کے بعد یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، متاثر کر چکی ہوتی ہے. اصل میں گلوکوز بلڈ میں ہوتی ہے نا، تو ہمارا بلڈ تو ہر وقت گھوم رہا ہوتا ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن بالکل. تک. لمبے عرصے وہ بڑی چیز رہے گی تو ظاہر سی بات ہے اثر تو آتا رہتا ہے. اور پھر انسان کسی اور وجہ سے اسپتال جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی متاثر ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی ایسا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. بالکل تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم ہر چیز پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جی کبھی ہم ہر خوشی میں کھانے پینے پہ خرچ کریں، سب کچھ کریں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اپنا ایک عمر کے بعد اپنا کوئی شوگر کا ٹیسٹ ہی چیک کرا لیں، جی بالکل کبھی سی بالکل بی سی کرا لیں، کبھی بالکل کوئی ٹریٹ اپنے جسم کو بھی دے دیں. حقیقت ہے، بالکل صحیح بات کبھی ہے. نہیں اس کرتے. لیے جو ہے نا اب ہمارے ہاں بہت سارے اسکریننگ ٹول بھی آ چکے ہیں. مثلاً ایک شخص ہے وہ اپنی بکائی والوں نے جو ہے اس طرح ڈیوائس کیا اس کو، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ہیلتھ رسک اسکور نکال سکتے ہیں. فیملی ہسٹری ہے، وزن ہے، ایج ہے، وہ چیز 4-5 چیزیں ڈالیں. اگر آپ اس پہ آتے ہیں تو جا کے ٹیسٹ کرا لیں تو پتہ چل جائے گا. کیونکہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے بیماری، اور ہماری غذا اور ہماری چیزیں اتنی متاثر ہو چکی ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ فلانے کو ہوگی فلانے کو نہیں ہوگی، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی 2-3 شخص کو بھی پکڑ کے آپ ٹیسٹ شوگر کا کرنے تو ایک تو نکل ہی آئے گا اس میں جی جی ذیابیطس بالکل کی ایسے وجہ سے. بہت چانس. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ان حاملہ خواتین کی بات کریں جو ذیابیطس کا شکار ہیں تو کیا وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے. خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے جیسے ڈائبٹیز آپ نے کہا کہ تیزی سے بڑھی ہے، تو اس میں مرد تو متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ جو خراب آیا ہے وہ اکثر چھوٹے بچوں پر آیا ہے، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں. لیکن خواتین جو حاملہ ہو جاتی ہیں ان پہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ پھر انہیں پریگنینسی میں جو شوگر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے وہ بغیر پریگنینسی کے نہیں ہوتا. یعنی کہ بغیر پریگنینسی کے معمولی سا کنٹرول یا اچھا کنٹرول چل جاتا ہے، لیکن حمل میں کیونکہ ماں اور بچہ دونوں کی ہیلتھ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے بہت ٹائٹ گلوکوز چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے لیول بھی کم ہوتے ہیں، یعنی خالی پیٹ شوگر 95 سے کم ہو، ہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد 120 سے کم آنی چاہیے، کیونکہ ماں اور بچہ دونوں کی ہیلتھ رسک کو دیکھنا ہوتا ہے بالکل. اور اس کا آؤٹ کم دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حاملہ خواتین اسکرین کرائیں جیسی ان کو پریگنینسی ہو. اپنا کم سے کم پہلی وزٹ پہ فاسٹنگ شوگر ہونا چاہیے. اب تو یہ کہ ہماری جو ریسنٹ گائیڈ لائنز ایسی بھی کہتی ہیں کہ ہماری پاپولیشن کیونکہ ہائی رسک پر ہے ہم لوگ، تو ہماری خواتین جن کو حمل ہو جائے تو پھر ان کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ جو OGTT ہے وہ شروع میں ہی کر لیا جائے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے اور ان کا عمل بھی اچھا ہو اور انہیں فائدہ ہو. دوسری سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں جو حاملہ خواتین کو شوگر ہو جاتی ہے، ہم نے حاملہ جی خواتین کا میں چاہوں گی اس کو بیچ میں ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں، اچھا جی بالکل. اور ڈائبٹیز کا بھی شکار ہو. ہاں بالکل. اچھا دیکھیے، جو خواتین جن کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز حمل والی ڈائبٹیز ہوتی ہے اور صرف پرہیز پر ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے گلوکوز لیولز مینٹین رہتے ہیں. جو ٹارگٹ اچیو کرتی ہیں وہ حمل کا یعنی کہ جو ہونی چاہیے تو وہ کر سکتی ہیں. اور اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جو صرف گلوکوفیج پر ہوتی ہیں اور ان کا بہت اچھا کنٹرول آ رہا ہوتا ہے، پوری پریگنینسی میں گلوکوز چیک کرتی رہتی ہیں اور ان کی ڈائبٹیز مینٹین رہتی، چیزیں اچھی رہتی ہے تو وہ رکھ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن حمل والی ڈائبٹیز میں زیادہ تر علاج انسولین پہ چلا جاتا ہے. اگر شوگر بڑی بھی ہو تو پھر معالج اس کو چینج کر دیتا ہے، تو اس صورت میں روزہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا اور ہم انہیں منع کرتے ہیں. کیونکہ جو گلوکوز کنٹرول چاہیے ہوتا ہے حمل میں بہت ٹائٹ ہوتا ہے، اس میں چانس لو کا بہت ہوتا ہے، پھر ہائی ہوگا تو بیبی کو بھی رسک ہوگا، لو پہ بھی بالکل. رسک ہوگا. تو جی. ایسی خواتین جو انسولین لگا رہی ہوتی ہیں اور حاملہ ہوتی ہیں پھر انہیں اوائڈ کرنا منع کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اچھا، کالر انسولین جو مریض لے رہے ہوتے جی تو ان کو تو کس طرح ان کی جو ڈوز ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح کی جاتی ہیں؟ کیونکہ یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ انسولین کا مریض کو تو فوراً سے شوگر بھی مطلب میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے جب وہ ڈوز لگا رہے ہوتے ہیں تو
جی بالکل، جو لوگ انسولین پر ہوتے ہیں اور ویل کنٹرول ڈائبٹیز ہو تو یوزلی جو صبح کی انسولین ہوتی ہے اسے افطار پہ کر دیتے ہیں، اور افطار والی کو جو ہے وہ رات والی جو ڈوز ہوتی ہے اسے صبح میں کر دیا جاتا ہے، اور اس میں 20 سے 30% تک کمی کر دی جاتی ہے، 20% تک افطار میں، اور سحری میں 30 سے 40% تک ڈوز کو کم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ باقی مانیٹرنگ کا جیسے بتایا کہ اسے چاہیے کہ شروع کے 2-3 روزے چیک کر لے اپنی کہ ہائی ہے یا نارمل ہے۔ بالکل۔ اچھا، شبان کے روزہ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 روزے کے ہمارا مطلب طبیعت خراب تو نہیں ہو رہی، صحیح رہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً رکھ سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی یہ چیزیں ایڈجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے، ایک دم سے رمضان میں یہ سب چیزیں نئی سی محسوس نہیں ہوں گی اور آپ اس کے لیے یوزڈ ہوں گی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر ٹارگیٹس جو ہیں ڈیورنگ روزہ کیا ہونے چاہیے؟ جی جی، اگر پہلی بات تو ہائی ہو، مور دین 300 سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور سمٹمز ہو رہے ہوں تو پھر روزہ توڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، اگر 70 سے کم ہو جائے اور سمٹمز ہو رہے ہیں، اس کے علامات ہو رہی ہے لو شوگر کی، گھبراہٹ، بے چینی، دل کی دھڑکن، پسینہ آنا، غنودگی، سر درد، اور ٹائم بہت ہو تو توڑنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خالی پیٹ یعنی افطار سے پہلے 80 سے 130 تک ہو، اور کھانے 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ 80 سے 80 تو نہیں لیکن 180 تک جو ہے وہ نارمل شوگر کنسیڈر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 180 ہم روزے کے دوران رینڈم، جسے رینڈم کے رینڈم اندر، کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب کھانے سحری کے 2 گھنٹے بعد 12 بجے، اور شام سے پہلے پہلے وہ 130 تک آ چکی ہو۔